قاری محمد حنیف صاحب نئی میں انتہائی خوبصورت انداز میں اللہ کے پاک کلام سے ہم سب کو مستفید فرما رہے تھے۔ پہلے سراخان مصطفیٰ کی جانب لوٹتے ہوئے آج کی اس وزن کے انتہائی عظیم نقیب محفل محترم جناب عابد حسین قادری صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ مسند سٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنی نقابت کا آغاز فرمائیں گے۔ ابھی پہلے سراخان مصطفیٰ کو آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں۔ جناب نالین مصطفیٰ فرام حویلی لکھا تشریف لائیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام پاک بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا
رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ والسلام زینت عرش معلا صلاۃ والسلام اور رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ والسلام اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد کہ میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ والسلام۔ تمام حضرات بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی کا آج کی یہ محفل اصال ثواب کے حوالے سے ہمارے نہایت ہی کرم فرما عاشق رسول شخصیت بستی فرید کا ناز اور فخر محافل میلاد کے انعقاد کے حوالہ سے جن کی بڑی کاوشیں کوششیں ہیں پاک وطن کے لیے بھی اور پنجاب کے مختلف حصوں میں ساؤنڈز کے حوالہ سے، لائٹنگ کے حوالہ سے، حضور کے ذکر کے انعقاد کے حوالہ سے جن کی بڑی کاوشیں رہتی ہیں، محترم استاد محمد ظفر اقبال صاحب مسعودیہ ساؤنڈ والے اور جناب حاجی محمد رشید صاحب، آپ کی والدہ محترمہ کے اصال ثواب کے لیے میں اور آپ جمع ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خلاق کائنات ان کی قبر پہ کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ زندگی، یہ کمی جو ہے، یہ ساری زندگی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ ماں کا جو پیار ہے وہ کہیں اور سے ملتا نہیں۔ اس میں شک نہیں ہے، کیونکہ ماں وہ ہستی ہے کہ جس کا نعم البدل اللہ نے کائنات میں نہیں رکھا۔ بس 1 سے 2 منٹ گفتگو چاہوں گا اور اس کے بعد 2 اشعار کی حاضری ہے، 2-3 نام ہے میرے پاس، کیونکہ ہم بھائی محترم استاد محمد ظفر اقبال صاحب اور حاجی محمد بشیر صاحب کے اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ دعا کریں اللہ ماں جی کی بخشش فرمائے۔ بس میں اتنا کہوں گا کہ اللہ کے خزانے میں بڑی نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ لے کے پھر واپس دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ گھر ہو، بک جائے کسی وجہ سے، کچھ سال بعد اللہ دوبارہ گھر دے دیتا ہے۔ گاڑی چھوٹی ہو، بک جائے کسی وجہ سے، اللہ دوبارہ بڑی گاڑی دے دے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے خزانے میں گھر والی نعمت بھی تھی جو اللہ نے لے کے واپس دے دی، گاڑی والی نعمت بھی تھی جو اللہ نے لے کے پھر واپس دے دی، بیٹا اللہ لے لے پھر اللہ بیٹا دے دیتا ہے۔ پتہ چلا اللہ کے خزانے میں یہ نعمت بھی موجود تھی جو اللہ نے لے کے واپس دے دی۔ اس بات کو اگر بڑھاؤں بڑی دور تک چلی جائے گی، لیکن مختصر کروں، بہت سی نعمتیں کائنات میں ایسی ہے جو اللہ انسان سے لے کے واپس دے سکتا ہے۔ اس کے خزانے میں نعمت موجود ہے کہ وہ اپنے بندے کو دوبارہ دے دے، لیکن ماں باپ کائنات کی وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ ایک بار لے لیتا ہے تو دوبارہ عطا نہیں کرتا۔ ماں کائنات میں اللہ نے ایک رکھی، جس کو دی پھر وہ قدر کر لے تو پھر اس کے قدموں تلے اللہ جنت رکھ دیتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہیں جنت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تیری ماں تیرے قدموں کے تلے میں نے جنت رکھی ہے، اپنے گھر میں اپنی ماں سے جنت حاصل کر لے۔ پتہ چلا اللہ چاہتا ماں جیسی نعمت اور بنا دیتا، لیکن اللہ نے کائنات میں بڑی ایسی نعمتیں رکھی ہے جو اللہ لے لے پھر واپس عطا کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ماں وہ ہستی ہے کہ جس جیسی نعمت کائنات میں دوسری نہیں رکھی، جو میں لے لوں تو دوبارہ نہیں دیتا۔ لیکن ماں چلی جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو قبر میں جا کے بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے۔
اور اس کی دعا قبر سے بھی پہنچ رہی ہے، لیکن یہ سلسلہ اور یہ تعلق جو ہے اس کو جوڑنا پڑتا ہے۔ اگر ماں چلی جائے، آپ ہر جمعۃ المبارک کو قبر پہ حاضری دیں اور اشعال ثواب کا سلسلہ رکھیں۔ خدا کی قسم ماں قبر میں رہ کے بھی آپ کے لیے دعا کر رہی ہے۔ اللہ ہماری ماں جی کی بخشش فرمائے۔ 2 سے 3 اشعار کی حاضری کے لیے میں ملتمس حافظ غلام مرتضیٰ صاحب سے کہ تشریف لائیں، اپنی حاضری کریم آقا کی بارگاہ میں لگوانے کا شرف حاصل کریں۔ جناب حافظ غلام مرتضیٰ صاحب۔ صلی علی شفیعنا صلی صلی